اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي ويا خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبطاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فمن جميعا تحت الكساء. أخذ أبي رسول الله بتر في الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات خلقت سماء مبنيا ولا أرضا منحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا عرضا
السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت له. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، جیتی تھی امامت کے میں پاک سویروں میں، اب میری گزر
ڈراتا ہے. سجاد مجھے دے دو، سجاد مجھے دے دو، باہوں میں پناہ بھیا، زندہ میں نہیں آتی. کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی. کیوں تازہ ہوا بھیا. دیواروں سے زندہ کی ٹکرا کے میں گرتی ہوں. پھر دیر تلک بھیا تنہا میں سے سکتی ہوں. آریت کے بستر سے، آریت کے بستر سے بہنا کو اٹھا بھیا، زندہ میں نہیں آتی. کیوں تازہ ہوا بھیا، زندہ میں نہیں آتی. کیوں تازہ ہوا بھیا. سجاد تیرے غم میں جو اشک بہائے گا، جو حلقۂ ماتم میں سر پیٹتا آئے گا، توقیر دلا دوں گی، توقیر دلا دوں گی. وعدہ ہے میرا بھیا، زندہ میں نہیں آتی. کیوں تازہ ہوا بھیا. سجاد سکینہ کو، سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا، زندہ میں نہیں آتی. کیوں تازہ ہوا بھیا. محمد وعلی محمد صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو. میں کیسے رہوں گی یہاں پر، میں کیسے رہوں گی یہاں پر. یہاں ہے بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو.
مجھے بھی وطن لے چلو، رہا ہو کہ گھر جانے والوں، مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو، شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر، مجھے بھی وہیں پر سلا لو، میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، نہ یوں چھوڑ کر جاؤ مجھے شامیوں کے سہارے، یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے، بہت خوف آتا ہے مجھ کو تمہیں واسطہ سیدہ کا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر، بھلا کیا کرو گے تم ان کا، اگر رہ گئی میں یہاں پر، انہیں بھی امانت سمجھ کر یا دفنا دو زندان میں جا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، جو پہنچے مدینہ تو پھر وقت مصیبت نہ آئے، سنار اکبر کی باتیں سنانے کی نوبت نہ آئے، میری لاش کو دیکھ کر ہی سمجھ لے گی ہر بات دکھیا، مجھے بھی وطن لے چلو،
سرے شاہدی کچھ تو بولو، سفارش کرو کچھ ہماری، قضا گئی ہے تو پھر کیا، میں بیٹی ہوں بابا تمہاری، ناکار کر پائیں گی وہ، پھوپھی سے ذرا کہہ دو بابا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، یہ حالت تھی ہر ایک قدم پہ، مدینے کے رستے میں اکبر گری تھی جہاں پر سکینہ، تماچے لگے تھے جہاں پر، وہاں خاک سے قیدیوں کو صدائیں یہ آتی تھی ہر جا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، أبغض الله من أبغض حسينا. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حاضرین بزم اعزا، ماتم داران و صداران سید الشہداء، بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام اور
خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے میں بے حد ممنون و متشکر ہوں بانیان مجالس کا کہ جنہوں نے اس مجلس اعزاز سے خطاب کرنے کا عظیم اجر و ثواب بطور ہدیہ عنایت فرمایا۔ اگرچہ کسی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور ایک مومنین کی مختصر تعداد میرے سامنے ہے، اگرچہ آپ حضرات قلیل تعداد میں ہیں، لیکن روایتوں کے مطابق جس جگہ پر ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے اور ذکر امام حسین ہوتا ہے وہاں فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے اور فرشتے کثیر تعداد میں وہاں پر آتے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی ظاہری نظروں سے ان فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن وہ فرشتے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ذکر امام حسین علیہ السلام کو سننے کے لیے۔ اور جتنے بھی مومنین یہاں پر آئے ہیں، کم سے کم جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس سے ڈبل تو فرشتے آپ لوگوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، تو 2 فرشتوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی تعداد میں فرشتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ ایک ایسی حدیث ہے کہ صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ اہل سنت کے یہاں بھی تمام کتابوں میں ان کی یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور حدیث کو سبھی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اپنے چھوٹے نواسے، اپنے پیارے نواسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے متعلق آپ نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں اپنے حسین سے ہوں۔ شاید ہی کوئی انسان ہوگا کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور اس حدیث کا ترجمہ نہ جانتا ہو، اس حدیث کا مطلب اور مفہوم نہ جانتا ہو کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں پہلے نانا کا وجود ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی نواسا آتا ہے، پہلے باپ ہوتا ہے اس کے بعد ہی بیٹا آتا ہے، پہلے چچا ہوتا ہے اس کے بعد ہی بھتیجا آتا ہے، پہلے ماموں ہوتا ہے اس کے بعد بھانجا آتا ہے۔ تو یہ بات تو سب کے سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، حسین منی، لیکن آپ کا جو دوسرا اس جملے کا فقرہ ہے وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ بات قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے کہ پیغمبر اسلام یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، جبکہ نانا کا وجود پہلے ہے، نواسے کا وجود بعد میں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کیوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں؟ تو چلیے پیغمبر اسلام سے ہی سوال کریں کہ یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے نواسے کے لیے یہ فرمایا کہ میں نواسے سے ہوں، نانا نواسے سے ہے؟ تو عجب نہیں کہ پیغمبر اسلام جواب دیں کہ وجہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے اور جس تبلیغ دین کے لیے میں دنیا میں آیا تھا اس کی تبلیغ کی، دین کی، اور دین لوگوں تک پہنچایا، لیکن جب پیغمبر اسلام کے بعد ایسا زمانہ آیا تھا کہ جہاں دین کو مٹایا جا رہا تھا، جہاں دین کو ختم کیا جا رہا تھا، دین کو بدلا جا رہا تھا، تو اس وقت میرے لائے ہوئے دین کو اگر حسین نہ بچاتے تو آدم کا علم بھی بیکار ہو جاتا، موسیٰ کی محنت بھی بیکار ہو جاتی، عیسیٰ کی محنت بھی بیکار ہو جاتی، کل 1,24,000 نبیوں کی جو محنتیں ہیں وہ نقش بر آب ہو جاتی اگر حسین قربانی دے کر اسلام کو اور دین اور شریعت کو نہ بچاتے۔ تو لہٰذا کیونکہ حسین نے قربانی، دین لانے والے نبی ہیں لیکن دین کو بچانے والے حسین ہیں، اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا کہ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ سارے دنیا کی مسلمان، ہندوستان کی مسلمان مل کر کے بھی ایک بابری مسجد کو نہیں بچا سکے، لیکن آپ سوچیں کس طریقے سے امام علیہ السلام نے پوری شریعت محمدی کو بچایا اور شریعت کو مٹنے سے بچا لیا، شریعت محمدی کو تبدیل ہونے سے بچا لیا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام ہیں
کہ جنہوں نے اپنی عظیم قربانی پیش کی اور ایسی قربانی پیش کی کہ جس کی مثال کائنات آدم و عالم میں نہیں ملتی. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کا دوسرا جملہ اگر آپ دیکھیں کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے. ابغض اللہ من ابغض حسینہ، اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے کہ جو حسین سے بغض رکھتا ہے. تو پہلے جملے کو اگر آپ دیکھیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو پہلے جملے کے مطابق پیغمبر اسلام کو کہنا تو یہ چاہیے تھا دوسرے جملے میں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے دشمنی رکھتا ہے کہ جو حسین سے اور مجھ سے دشمنی رکھتا ہے. لیکن پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا. جب محبت کی بات آئی تو آپ نے اپنی ذات کو پیچھے ہٹا لیا اور حسین کو سامنے رکھا اور کہا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. لیکن اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے اس طرح یہ بتا دیا کہ صرف میری محبت کافی نہیں ہے، صرف پیغمبر اسلام سے محبت کا اظہار کافی نہیں ہے جب تک کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ ان کے نواسے سے محبت نہ رکھا جائے، ان کے نواسے سے الفت و مودت نہ رکھا جائے، ان کے اہل بیت کو جب تک نہ مانا جائے تب تک پیغمبر اسلام کی محبت بھی کافی نہیں ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کی قبر کے اوپر، ان کے روضے کے اوپر جا کر مسلمان کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، تو ضروری ہے کہ جو محافظ دین ہے، جو محافظ شریعت ہے، اس کی بھی محبت دل میں ہو. علامہ ذیشان حضرت جوادی نے پوری ایک کتاب اسی موضوع کے اوپر، اسی حدیث کے اوپر پوری ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، پوری ایک کتاب ہے. تو اس کا خلاصہ پوری ایک کتاب کا انہوں نے اگر بیان کیا جائے کہ کس طریقے سے پیغمبر اسلام حسین سے ہیں اور کس طرح سے حسین پیغمبر اسلام سے ہیں، تو پوری کتاب کا خلاصہ یہ ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے کب سے پیغمبر اسلام حسین سے ہیں اور کب سے حسین پیغمبر اسلام سے ہیں. تو 3 شعبان سن 4 ہجری جب امام حسین کی ولادت ہوئی، 3 شعبان سن 4 ہجری، تو 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک حسین پیغمبر اسلام سے ہیں. لیکن سن 61 ہجری سے لے کر صبح قیامت تک پیغمبر اسلام حسین سے ہیں. پیغمبر اسلام اپنے نواسے سے ہیں صبح قیامت تک. اگر دین پیغمبر اسلام باقی رہے گا تو وہ امام حسین علیہ السلام کے دم سے ہے. اور اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے بارہا امام حسین علیہ السلام کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا اور تعارف پیش کیا کہ یہ حسین کون ہے، لوگ پہچان لیں کہ یہ حسین کون. لہٰذا ایک دن پیغمبر اسلام مسجد میں ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ خطبہ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس میں یا قرآن مجید کی آیتوں کو لوگوں کو سنا رہے ہوں گے یا خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے. لیکن جب آپ خطبہ دے رہے ہیں کہ دوران خطبہ صحابہ کا مجمع ہے مسجد میں، پیغمبر اسلام منبر کے اوپر ہیں، کہ آپ نے دیکھا کہ اتنے میں آپ کے چھوٹے نواسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور صحابہ کا مجمع تھا، تو صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ پیغمبر اسلام کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا پیغمبر اسلام نے کہ امام حسین علیہ السلام کا دامن میں پیر الجھا، اور جب پیر الجھا تو وہ زمین پر گرے. جیسے ہی زمین پر گرے تو پیغمبر اسلام جو اب تک لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے، جو اللہ کے دین کو پہنچا رہے تھے، انہوں نے خطبے کو فوراً روک دیا اور خطبے کو روک کر خود پیغمبر اسلام چل کر گئے اور جا کر حسین کو اٹھایا اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر منبر کے اوپر آئے. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ، اتنے زیادہ صحابیوں کا مجمع تھا، بڑے بڑے صحابی پیغمبر اسلام کے موجود تھے، کسی صحابی سے کہہ دیا ہوتا تو وہ امام حسین کو اٹھا لیتا، لیکن آپ نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا بلکہ خود خطبے کو روک دیا اور روک کر حسین کو اٹھانے کے لیے گئے. اور اس طرح پیغمبر اسلام نے بتا دیا کہ اگر انہوں نے کسی صحابی سے یہ کہا ہوتا کہ حسین کو اٹھا لے تو تاریخ لکھنے والا مورخ یہ لکھ دیتا کہ جب امامت کو سہارے کی ضرورت پڑی تو صحابیت نے سہارا دیا،
لہٰذا امام حسین کو اٹھانے کے لیے کسی صحابی سے نہیں کہا، بلکہ پیغمبر اسلام خود گئے اور جا کر بتایا کہ اگر امامت کو سہارے کی ضرورت پڑے تو رسالت سہارا دیتی ہے، صحابیت کے سہارے کی امامت کو ضرورت نہیں پڑتی۔ لہٰذا پیغمبر اسلام لے کر آئے، اور جب لے کر آئے ہیں تو اب تک تو دین الہی کو پہنچا رہے تھے، اب تک خدا کی قرآن مجید کی آیتوں کو پہنچا رہے تھے، دین الہی کا پیغام دے رہے تھے، لیکن جب حسین کو منبر پر لے کر آئے تو آپ نے امام حسین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، بچپنا ہے شہزادے کا لیکن اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور اٹھا کر فرماتے ہیں مجمع سے کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، اب اسے پہچان لو۔ یعنی اب تک پیغمبر اسلام دین پہنچا رہے تھے، لیکن اب محافظ دین کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے۔ صرف ایک ہی موقع نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے امام حسین کو اپنے صحابیوں سے اور مسلمانوں سے پہچانوایا، بلکہ مختلف مواقع ملتے ہیں کہ مختلف مقامات پر پیغمبر اسلام نے تعارف کرایا ہے اپنے اہل بیت کا، اور بالخصوص امام حسین کا۔ عید کا دن ہے، مشہور ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عید کے دن جب سب کے سب مدینے کے بچے سواریوں کے اوپر ہیں، لیکن امام حسن و حسین کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، تو آپ دونوں شہزادوں نے کہا کہ نانا مدینے کے جتنے بچے ہیں ان کے پاس سواری ہے، وہ سواریوں کے اوپر سوار ہیں، ہمارے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام خود سواری بن گئے، مدینے کی گلیوں میں آپ سواری بن گئے، آپ نے دونوں ہاتھ و پیر گلی میں رکھا اور کہا کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، اور امام حسن حسین پیغمبر اسلام کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے۔ اب جیسے ہی سوار ہوئے اور چلے ہیں کہ اتنے میں ایک صحابی اور ایک پیغمبر کا چاہنے والا آ گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ نعم المرکب، یہ سواری کتنی اچھی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سواری اچھی ہے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ سوار کتنے اچھے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتا کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ بس چلنے لگے پیغمبر اسلام کہ امام حسن حسین نے کہا کہ نانا مدینے کے جو بچے ہیں، جو ان کی سواری ہے، اس کی لگام ان کے ہاتھوں میں ہے، میرے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں لگام نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنی زلفوں کو کھول دیا اور بکھیر دیا، اور ایک طرف زلف امام حسن کے ہاتھ میں ہے، دوسری طرف کی زلف رسالت امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ چلتے ہیں، اتنے میں امام حسن حسین نے کہا کہ نانا مدینے کے جتنی سواریاں ہیں جن بچوں کی، وہ سواری بولتی ہے لیکن ہماری سواری بولتی نہیں ہے۔ بس جیسے ہی امام حسن حسین نے کہا تو پیغمبر اسلام نے العف العف 2 مرتبہ العف العف کہا ہی تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے العف کہا تیسری مرتبہ تو اللہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دے گا، اللہ نار جہنم کو بجھا دے گا۔ تو یہ امام حسن اور امام حسین ہیں کہ جن کی ناز برداری پیغمبر اسلام کر رہے ہیں، اور جن کے ناز امام پیغمبر اسلام اٹھا رہے ہیں، اور جن کا تعارف ہے کہ جو پیغمبر اسلام کرا رہے ہیں دنیا کے سامنے، کہ کل کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ وہ پہچانتا نہیں تھا کہ امام حسین کون ہیں، اور وہ جانتا نہیں تھا کہ ہمارے اہل بیت پیغمبر کون ہیں۔ لہٰذا بار بار پیغمبر اسلام تعارف کراتے رہے اور بار بار پیغمبر اسلام پہنچاتے رہے، اور اسی لیے یہ کربلا ہے کہ ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ ہر ایک انسان جہاں سب کچھ پڑھ رہا ہے وہیں واقعات کربلا کو بھی پڑھے کہ کربلا میں کیا ہوا، اور کربلا میں کس نے قربانی پیش کی، اور کربلا کیسی درسگاہ ہے۔ اسی لیے کسی نے ایک نعرہ آج بنایا ہے کہ حق کا سیدھا راستہ کربلا ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر حق کا سیدھا راستہ دیکھنا ہو کسی کو تو کربلا جائے، کہ کربلا صرف ایک جنگ کا میدان ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی انسان کو درس چاہیے تو کربلا کے میدان سے درس مل جاتا ہے۔ زندگی کیسے گزارنا ہے، امام وقت کی نصرت کس طرح کرنا ہے، قربانی کا جذبہ کس طرح پیدا کرنا ہے، دین خدا سے انسان کو وفاداری کس طرح اختیار کرنی ہے، یہ سارے درس اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں جائے، یہ سارے درس کربلا کے میدان میں مل جائیں گے۔ اور اسی لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے،
پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. اور سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. اور ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر یہ ہرملہ کیا ہے. ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر یہ ہرملہ کیا ہے. اور آخری مصرے میں ایک فیصلہ کن بات شاعر نے کہی کہ آل و قرآن دونوں باقی ہیں، آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے. آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف سید الشہداء کی شخصیت ہے اور ایک طرف یزید ملعون ہے کہ آج ہر زبان پر یا حسین ہے، لیکن یزید کا آج کوئی نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں. آج یزید کا نام بھی گالی ہے. اگر کسی کا بچہ شرارت کرے اور اس شرارت پر آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا بیٹا تو بہت یزید ہے، تو کیا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا؟ فوراً آدمی دست و گریبان ہو جائے گا اس آدمی کے کہ آپ نے میرے بیٹے کو یزید کیسے کہہ دیا. شیطان کہہ دیں تو چل جائے گا کہ آپ کا بیٹا تو شیطان ہے، تو آدمی برداشت کر لے گا. لیکن اگر آپ کسی کے بیٹے کو یزید کہتی ہے تو لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے، فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو آج بھی یزید کا نام ایسا ہے کہ جس سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جھگڑا کرانے والا ہے. لیکن لفظ حسین کو دیکھیں کیسی طہارت ہے اور کیسی پاکیزگی ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عراق میں جو ریولیوشن آیا ہے اور انقلاب آیا صدام کے وقت میں، تو بہت سارے لوگوں کا نام صدام تھا. لیکن جب عراق میں ریولیوشن اور انقلاب آیا تو لوگوں نے نام بدل کے سلام رکھ لیا. اس نام کو بدل دیا. کیوں؟ کہ ایسے نام کہ جو جن لوگوں نے اہل بیت کے اوپر ستم ڈھائے ہیں، اور جب ان کا ستم دنیا کے سامنے آیا ہو گیا تو اب ان کے نام بھی گالی بن گئے، چاہے نام یزید ہو یا صدام کا نام ہو. اور حسین کے نام کو دیکھیں، میر انیس نے لفظ حسین کو بیان کیا ہے اشعار میں کہ لفظ حسین کو آپ دیکھیں کہ 4 حرفوں سے بنا ہے حسین، ہے سین یہ نون. تو میر انیس کہتے ہیں کہ ہے سے ہے اشارہ کہ یہ حامی امت، ہے سے ہے اشارہ کہ یہ حامی امت، سمجھیں گے اسی سین کو سب سین سعادت. ہے سے ہے اشارہ کہ یہ حامی امت، سمجھیں گے اسی سین کو سب سین سعادت. یہ سے اس کی بزرگی میں ہے یاسین کی آیت، یہ سے اس کی بزرگی میں ہے یاسین کی آیت. ہے نون سے ظاہر کہ یہ ہے نور نبوت، اے نون سے ظاہر کہ یہ ہے نور نبوت. اور قربانی امام حسین کا یہ اعجاز ہے اور یہ معجزہ ہے پوری کائنات میں کہ آج دنیا میں لوگ اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں کمانے کے لیے. آپ یہاں پر جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرمائے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ کمانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے تاکہ کمائیں. پوری دنیا کے لوگ اپنے وطن سے باہر نکلتے ہیں کمانے کے لیے، لیکن جب محرم آتا ہے تو تبرک کے نام پر لوگوں کو بلا بلا کے کھلاتے ہیں، نیاز کے نام پر لوگوں کو کھلاتے ہیں. ذاکرین اور ذاکر پڑھنے والے کو ہر انسان، غریب سے غریب انسان بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر مولا کے نام کے اوپر خرچ کرتا ہے اور ذاکرین کو بھی دیتا ہے. تو آخری وجہ کیا ہے؟ سال بھر محنت اور مشقت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن جب محرم آتا ہے تو نام حسین پر لٹا رہے ہیں. آخر یہ ہوا کیا؟ تو جواب یہی ملا کہ یہ حسین کا دربار ہے، یہاں لوٹنے والا برباد ہوتا ہے، لٹانے والا آباد ہوتا ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ نام امام حسین ہے کہ جس کا معجزہ یہ ہے کہ نام امام حسین پر آج بھی مجمع جمع ہوتا ہے اور آج بھی اور صبح قیامت تک، کیونکہ یہ وعدہ الہی ہے
کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. قرآن مجید کی آیت فاذکرونی اذکرکم، کیونکہ مولا نے خدا کے نام کو باقی رکھنے کے لیے، خدا کی شریعت کو باقی رکھنے کے لیے، خدا کے دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنی قربانی دی. تو اللہ بھی اب صبح قیامت تک ذکر حسین کو باقی رکھے گا، نام حسین باقی رہے گا اب صبح قیامت. بس آج کیونکہ اس سے کہا گیا کہ جناب سکینہ کا صاحب، تو آپ دیکھیں دنیا میں ہر ایک انسان کو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے. اور اس وقت کہ جب آپ کام پر جا رہے ہوں، آپ اپنے جاب پر جا رہے ہوں اور آپ کا بچہ دامن پکڑ لے تو اس سے دامن کو چھوڑانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ آ جائے اور کہے کہ آپ اس کو ساتھ لے کر جائیں لیکن آپ اس کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. لیکن باپ یہ کہہ کر بہلاتا ہے بچوں کو کہ میں شام کو آؤں گا تو تمہارے لیے کھلونے لے کر آؤں گا، تو وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے، وہ بچہ دامن کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ جب کربلا کے میدان میں سید الشہداء جا رہے ہیں، رخصت آخر کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ سکینہ نے جب ذوالجناح کے سموں کو پکڑ لیا اور کہا بابا آپ جا رہے ہیں لیکن اب میں کس کے سینے پر سوؤں گی، تو آپ تصور کریں کہ مظلوم کربلا کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب سکینہ پوچھ رہی ہے اور سکینہ کو یقین ہے کہ اب بابا جا رہے ہیں تو اب واپس آنے والے نہیں. ہاں یہ مدینہ ہے کہ جہاں سکینہ 2 سال کی ہے اور کربلا میں سکینہ 4 سال کی ہیں. جب 2 سال کی سکینہ مدینہ میں ہے تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بالیاں بیچنے والا مدینے میں آیا اور مولا سید الشہداء نے اس کو بلایا اور بلا کر اس سے 2 بالیاں خریدی اور اسے اس کی قیمت ادا کی اور ان 2 بالیوں کو اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے کانوں میں پہنایا. اور پہنانے کے بعد پھر اس بالیاں بیچنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تیرے پاس اور 2 بالی ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں مولا 2 بالیاں اور ہیں. تو مولا نے پھر قیمت دی اور اس 2 بالیوں کو خریدا اور خریدنے کے بعد سکینہ کے ماتھے سے چلایا اور چلانے کے بعد پھر سے اسے واپس کر دیا. جب واپس کر دیا تو ان بالیاں بیچنے والوں نے کہا کہ مولا آپ مجھے واپس کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ اے بھائی اگر تجھے راستے میں کوئی یتیمہ مل جائے تو میری سکینہ کے نام پر ان بالیوں کو اسے پہنچا دینا. آپ انصاف کریں کہ وہ حسین جو دوسروں کی یتیماؤں کا خیال رکھ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں بعد شہادت سید الشہداء انہی کی بیٹی کے کانوں سے گوشواروں کو چھینا گیا اور اس طرح سے چھینا گیا بالیوں کو کہ سکینہ کی کان کی لو سے خون بہنے لگا. اس طرح سے شبر نے تماچا مارا کہ سکینہ زمین کے اوپر گر گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جب عزادار دنیا بھر سے جاتے ہیں تو جب کوئی روضہ سکینہ میں جاتا ہے تو بالیاں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی آپ کی بالیاں کربلا میں چھین لی گئی تھی، میں بالیاں لے کر آیا ہوں. تو کوئی چادر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے بی بی آپ کی چادر کربلا میں چھین لی گئی، میں آپ کے لیے چادر لے کر آیا ہوں. تو کوئی کھلونے لے کر جاتا ہے اور سکینہ کے روضے میں ڈال دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالیاں سکینہ کے روضے میں پڑی ہوتی ہیں، چادریں پڑی ہوتی ہیں. اور ایک مرتبہ ایک عزادار امام حسین، ایک مولا کا زائر جب کربلا گیا اور زیارت جناب عباس کے لیے جب آپ کے روضے میں گیا ہے تو اسے اصل قبر تک پہنچنے کا موقع مل گیا. اور جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف پانی. عباس کی قبر کے چاروں طرف پانی ہے تو اس نے ایک بوتل میں پانی کو جمع کر لیا، پانی کو بوتل بھر لی پانی سے. اور جب وہاں سے چلا ہے تو دوستوں نے اس سے مانگا کہ یہ پانی دے دے تو وہ کہتا ہے کہ جان مانگو تو میں جان دے دوں گا، مال مانگو تو مال دے دوں گا، مگر یہ پانی نہیں دوں گا. تو کسی نے پوچھا کہ آخر اس پانی کا کرے گا کیا؟ وہ کہتا ہے دیکھو میں کیا کرتا ہوں اس پانی کا. جب عراق کی زیارتیں پوری ہو گئیں اور جب وہ شام گیا اور روضہ سکینہ میں گیا ہے تو اس پانی کی بوتل کو باہر نکالا اور نکالنے کے بعد کہتا ہے سکینہ اے عباس کی بھتیجی، کوئی آپ کے لیے چادر لے کر آتا ہے، کوئی گوشوارے لے کر آتا ہے. عباس کی بھتیجی سکینہ اٹھو، عباس نے پانی بھیجا ہے.
اس پانی کی بوتل کو سکینہ کے روضے میں ڈال کر کہتا ہے کہ عباس نے پانی بھیجا ہے. کیا کیا عزادار نہیں کرتے ہیں عقیدت میں اور محبت میں. ہاں ایک روایت ملتی ہے، ایسے تو کوئی روایت یہ بتاتی نہیں ہے کہ پانی کب پیا ہے، حسین کی یتیمہ کو پانی کب ملا، یہ کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن پانی سامنے ضرور آیا ہے. اور یہ مقتل کی ایک روایت ہے کہ جب پانی سامنے آیا ہے تو جناب زینب نے سکینہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ بیٹی سکینہ اٹھو، پانی آ گیا. تو سکینہ نے ایک سوال کیا، کہا پھوپھی اماں کیا سب نے پانی پی لیا جو آپ مجھے پانی دے رہی ہیں؟ تو زینب نے کہا سکینہ کیونکہ تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے سب سے پہلے تمہیں پانی دیا جا رہا ہے. بس ایک مرتبہ سکینہ اس کوزہ آپ کو لے کر مقتل کی طرف دوڑی اور کہتی ہیں پھوپھی اماں سب سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے، سب سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر، ہمیں سب سے پہلے اسے پانی پلاؤں گی. ہاں عزاداران مظلوم کربلا اجرکم اللہ، خدا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قافلہ کربلا سے چلا ہے اور کچھ ہی دور ابھی پہنچا ہے کہ وہ سر کہ جس نو کے نیزہ کے اوپر مولا سید الشہداء کا سر تھا زمین میں گر گیا. نیزہ بردار نے بہت کوشش کی کہ سر کو زمین سے اٹھا لے، لیکن جب سر اٹھا نہ سکا تو شمر کے پاس گیا اور شمر سے جا کر کہتا ہے کہ شمر سر حسین ہے جو زمین سے اٹھتا نہیں ہے. بس ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کر بیمار کربلا کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اگر بابا کا سر آگے نہیں بڑھا میں تمہیں تازیانے سے اذیت دوں گا. بس اپنی زنجیروں اور بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے چوتھے امام باپ کے سر کے قریب آئے اور کہتے ہیں بابا آخر آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام حسین کے سر سے آواز آئی بیٹا سید سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے اور اس قافلے سے پیچھے رہ گئی. جب تک سکینہ اس قافلے میں نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. جب یہ بات ثانیہ زہرا تک پہنچی آپ اونٹ سے اتری اور جنگل کی طرف چلی اور آواز دیتی جاتی ہیں سکینہ کہاں ہو آواز دو، اے میری بھیا کی امانت سکینہ کہاں ہو آواز دو. جب آپ بہت دور تک جنگل میں گئیں تو آپ کی نظر ایک نقاب پوش بی بی پر پڑی. آپ نے کیا دیکھا کہ سکینہ اس بی بی کی گود میں بیٹھی ہے اور وہ بی بی ہے جو سکینہ کے آنسو پہنچ رہی ہیں. بس زینب قریب گئیں اور جا کر کہتی ہیں بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ کو اس یتیمہ پر رحم آ گیا، اس لیے کہ بھیا کی شہادت کے بعد کسی نے تازیانہ مارا تو کبھی تماچے مارے گئے، کوئی رحم کرنے والا نہ تھا. اے بی بی آپ کا شکریہ، آپ کون ہیں؟ بس جیسے ہی اس بی بی نے سنا نقاب کو الٹا اور کہا اے بیٹی زینب میں کوئی اور نہیں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. بس زینب شام غریبہ میں بابا سے ملی اور یہی وہ موقع تھا کہ جب ماں سے ملی اور زینب ماں سے لپٹ گئی اور کہتی ہیں اماں میرے بھیا کو شہید کیا گیا، اماں میری چادر چھین لی گئی، بھرا گھر بھر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وعبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ ذکر امام حسین کو ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرما. ہمارے ناسوں کو رومال شہزادی کونین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ اس گھر میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما. ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیف کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. تمام مؤمنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پرچم اسلام کو سب بلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص گناہوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین